بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی ایک گھر جنت میں بنا دیا جائے؟ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر ہمارا گھر جنت میں بن جائے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ جنت میں اس کا گھر بنا دیا جائے۔ دنیا میں تو ہم بنانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا میں تو بڑی بڑی بلڈنگ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اس کو سنوارتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہمارا گھر جنت میں بن جائے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت سنت پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث 415 نمبر ہے، اور ویسے بھی یہ متفق علیہ ہے۔ سب حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اور تمام لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں کہ یہ 12 رکعت سنت سے ثابت ہیں، فرض سے پہلے اور فرض کے بعد۔ اس کے علاوہ ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ کون کتنی پڑھتا ہے، لیکن ہم نے آپ کو حدیث پڑھ کر سنا دی کہ صحیح حدیث، متفق علیہ حدیث یہی ہے کہ اس میں جتنی سنتیں کہی گئی ہیں، صحیح حدیث اور صحیح سنتیں اور صحیح رکعتیں یہی ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سنت پہ عمل کریں، صحیح سنت پہ عمل کریں، صحیح سنت کو فروغ دیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر ہم سنت کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمیں سیدھی راہ نہیں ملے گی۔ اگر ہم سنت پہ عمل کریں گے تو اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ سنت پہ عمل کرنے میں ہی ہماری آخرت سنورے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے، ہمارا جنت میں گھر بن جائے، اور یہ ایک دن نہیں ہے، یہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں، 12 رکعت روزانہ 24 گھنٹے میں پڑھتے ہیں، اور روزانہ آپ کا ایک گھر جنت میں بنا دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی؟ مسلمان کے لیے کتنا بڑا انعام ہے، اور اسلام ہمارا کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا عمل کرتے ہیں اور اس کا اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب ہمیں مل رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر مسلمان میرے سمیت یہ کوشش کرے گا کہ سنت کے مطابق، صحیح سنت کے مطابق جو سنتیں ہیں ان کو ادا کیا جائے اور انہی پہ ہی عمل کیا جائے۔ اگر ہم صحیح سنت پہ عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اسی میں ہی ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہی ہماری بہتری ہے، اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے کہ اگر ہم سنت کو اپنا لیں اور باقی ادھر ادھر کے راستے ان کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم سکون محسوس کریں گے، راحت محسوس کریں گے، پہلے سے بہتر محسوس کریں گے، کیونکہ ہم نے سنت کو اختیار کیا ہے، صحیح سنت پہ عمل کیا ہے۔ اس لیے ہم اس کو انشاءاللہ صحیح جس طرح بتایا گیا ہے اس طرح اس پہ عمل کریں گے، اور امید رکھیں گے
کہ جو کچھ ہمیں کہا گیا ہے وہ ہمیں ملے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔